بلال صاحب، از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 4۔ ڈیڈ، ہمارے سوشل سرکل میں ٹائم پر آنے والے کو ایڈیٹ سمجھا جاتا ہے۔ بلال کی طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا، بیٹا یہ تمہارا سوشل سرکل نہیں، تمہارا گھر ہے۔ جمال نے نرم شگفتہ لہجے میں سمجھایا، خیر چھوڑو، تم ناشتہ کرو۔ مگر کیا؟ شعیب اجلت میں بولا شانے اچکاتے ہوئے۔ کہاں مر گئے ہو SMS؟ شعیب بڑبڑایا، آپ نے بلایا، بندہ حاضر ہے۔ SMS یعنی شاہد محمود سخیرہ مسکا پالش لگاتے ہوئے مؤدب جوس کا گلاس لیے پاس کھڑا تھا۔ شعیب گھٹاگھٹ جوس کا گلاس پی کر فارغ ہو گیا اور اجازت لے کر چلا بھی گیا۔ ڈیڈ ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، توشی نے خفگی سے کہا۔ ہمیں تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ جمال نے مسکراتے ہوئے کہا، جی میرا بچہ، آپ فرمائیں۔ فرمائیں خاک، آپ نے کچھ پوچھا ہی نہیں، توشی یکایک بولی۔ سب ہنس پڑے۔ ناشتے کے دوران ناہید اور نوشی لال پیلی ہوتی رہیں مگر کچھ کہا نہیں۔ شعیب جوس کا گلاس پی کر پہلے ہی جا چکا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر نوشی اور ناہید بھی چلی گئیں۔ بلال اٹھنے لگا، جس کے ہاتھ میں اپنی نانی جہاں آرا بیگم کا ہاتھ تھا۔ بلال تم رکو، جمال نے سگار سلگاتے ہوئے بلال سے کہا۔ ماں جی، اب توشی کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ توشی اپنے باپ کی آنکھوں کی زبان پڑھ لیتی تھی۔ جمال رندھاوا اور بلال ڈائننگ ہال سے نکل کر لاؤنج سے ہوتے ہوئے کوریڈور میں تھے جب جمال نے اپنے بلیک کوٹ کی دائیں پاکٹ میں پڑے چیک کو نکالا۔ گلشیر خان بلیک مرسیڈیز کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر جمال نے وہ چیک بلال کو دیا۔ مامو جان، ضرورت نہیں ہے، بلال نے دبی دبی آواز میں عرض کیا۔ جب ضرورت ہوگی مانگ لوں گا۔ کاش وہ دن آئے میری زندگی میں، نپے تلے انداز میں بولے۔ میں نے اپنی زندگی میں تم جیسا خوددار اور سیلف لیس بندہ نہیں دیکھا۔ جمال نے چیک بلال کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ چیک کیش کا تھا۔ بلال نے وہ چیک گلشیر خان کو دیتے ہوئے درخواست کی، آپ کیش کروا دیجئے گا۔ جمال گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور جانچتی نظروں سے بلال کو دیکھ رہا تھا۔ جمال اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ناہید اور اس کی بڑی بیٹی نسیم عرف نوشی گھر کے ٹیرس پر کھڑے قہر آلود نگاہوں سے بلال کو دیکھ رہی تھیں۔ اس گھر میں محبت اور نفرت کی یہ جنگ کئی سالوں سے جاری ہے۔ بلال محبت کی فوج کا سپہ سالار ہے اور نوشی نفرت کی سینا کی رانی ہے۔ جمال رندھاوا کے 3 بچے ہیں، شعیب عرف شیابی بڑا بیٹا، نسیم اور تسلیم جڑواں بہنیں جو اب نوشی اور توشی کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ جمال صاحب لیدر سے بنی اشیاء کے بہت بڑے ایکسپورٹر تھے۔ ان کی فیکٹری ڈسکا اور سیالکوٹ کے درمیان مین ڈسکا روڈ پر واقع ہے۔ اکثر وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ ان کی بیوی اور بیٹا شعیب عرف شیبی کوٹ لکھپت میں ٹریک سوٹ بنانے والی فیکٹری کے مالک ہیں اور ان کی بیٹیاں نوشی اور توشی ڈیفنس کے وائی بلاک میں واقع اپنی بوتیک چلاتی ہیں۔ ڈیفنس کے فیز 3 میں ایس بلاک میں 2 کنال کی شاندار کوٹھی ان کی راجدھانی ہے۔ ویسے تو اس گھر میں ملازموں کی سینا موجود ہے مگر ان میں سے 4 بہت اہم ہیں۔ گلشیر خان اس گھر کے سب سے پرانے وفادار ہیں۔ ان کے عہدے کو کوئی نام نہیں دے سکتے۔ وہ 30 سال سے جمال رندھاوا کے ساتھ ہیں۔ جمال صاحب کے بعد فیکٹری کے معاملات وہی ہینڈل کرتے ہیں۔ ان کے 2 بیٹے بھی جمال صاحب کی فیکٹری میں ملازم ہیں۔ جمال صاحب جب ملک سے باہر ہوتے ہیں تو وہ سیالکوٹ میں اپنے گھر قیام کرتے ہیں۔ جمال صاحب جب پاکستان ہو تو وہ ان کے ساتھ دن ہو یا رات 24 گھنٹے ساتوں دن۔ باجی غفورہ تقریباً اتنے ہی عرصے سے کام کر رہی ہیں۔ اس گھر میں وہ صبح سویرے آ جاتی ہیں اور رات گئے واپس جاتی ہے۔ کچن کی ہیڈ ہیں۔ وہ ڈیفنس میں واقع چرڑ گاؤں کی رہنے والی ہیں جو کہ ایس بلاک کے پاس ہی واقع ہے۔ شاہد محمود سکیرہ اس گھر میں جوان ہوا ہے، سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے اور مزے کی بات سب گھر والے اسے اپنا خاص آدمی سمجھتے ہیں۔ جمال اور بلال کے علاوہ سب اسے SMS کہتے ہیں۔ ڈی جے یعنی دلاور جتوئی لاہور ہیرو بننے آیا تھا۔ ڈی جے نوشی اور توشی کا ڈرائیور کم سیکرٹری، اگر چمچہ کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ جہاں آرا بیگم ایک زیرک خاتون ہیں جو گھر کے افراد کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک ڈوری میں باندھے ہوئے ہیں۔ وہ ٹپیکل کنبہ پرست خاتون ہیں۔ وہ ڈوری جہاں آرا بیگم ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ ناہید اور شیبی کا رویہ بلال کے ساتھ غیر مناسب ہے اور نوشی کی ستم ظریفی بھی ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بلال اس گھر میں رہتا تو ہے مگر وہ اس گھر کا فرد نہیں۔ وہ اس گھر میں صرف جہاں آرا کے حکم سے رکا ہوا ہے، ورنہ کب کا جا چکا ہوتا۔ وہ 26-25 سال کا ایک خوبصورت گبرو جوان ہے، مضبوط قد کاٹ کا مالک مگر سلم اینڈ اسمارٹ۔ اس کی پرسنالٹی دیکھ کر اکثر نظریں راستہ بھول جاتی ہیں۔
گفتار پر جس کو عبور حاصل ہے، کردار جس کا اعلیٰ ہے، بات کرتا تو جناب اشفاق احمد صاحب یاد آ جاتے۔ آواز اتنی روبدار اور نفیس، جیسے گلزار صاحب اپنا کلام اپنی ہی آواز میں سنا رہے ہوں۔ اس کے رخ پر نور پر نظر پڑتی تو تبسمی مسکراہٹ آپ کا استقبال کرتی۔ دھیمی آواز میں بات کرتا، نہ کم نہ زیادہ۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ کا پابند، حج اس نے 2 سال پہلے ہی کر لیا تھا۔ ہفتے میں 2 روزے ضرور رکھتا، جمعہ اور پیر۔ قرآن مجید روز پڑھتا، مگر ترجمے کے ساتھ۔ اس کے پاس اردو کے 14 تراجم کے نسخے موجود تھے، جو کہ الگ الگ مکاتب فکر کے علماء کرام کے تھے۔ تمام مسالک کی مساجد میں نماز پڑھ لیتا، مذہبی بحث سے اجتناب کرتا۔ اس کے پاس قرآن مجید کے علاوہ بھی دوسری کتابیں موجود تھی، کافی ساری احادیث کی کتب بھی اس کے پاس تھی۔ تصوف سے بھی لگاؤ رکھتا تھا۔ مولانا جمال الدین رومی کی مثنوی اس کی پسندیدہ کتابوں میں سے ایک تھی۔ اردو ادب سے لگاؤ تھا، شاعری پڑھتا ضرور تھا، مگر شعر کہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ غالب، اقبال، فیض، فراز سے ہوتے ہوئے گلزار تک سب کے کافی اشعار اسے یاد تھے۔ اس کے پسندیدہ شاعروں میں اقبال اور گلزار تھے۔ ناول اور افسانے بھی اسے پسند تھے۔ پریم چند، بیدی، منٹو، قاسمی سے ہوتے ہوئے بانو قدسیہ تک اس کے پاس کافی رائٹرز کے ناول اور افسانے تھے۔ احمد ندیم قاسمی اور بانو قدسیہ اس کے پسندیدہ رائٹرز تھے۔ خاص طور پر راجہ گدھ، جو کہ بانو قدسیہ کی تحریر ہے، اسے بہت پسند تھی۔ اشفاق احمد کا ڈرامہ من چلے کا سودا اس نے کئی بار دیکھا تھا۔ 8 فلموں کا دلدادہ تھا۔ خاص طور پر نصیر الدین شاہ اور سمیتا پاٹیل کی ساری فلمیں دیکھ رکھی تھی۔ غزلیں اور لائٹ میوزک اسے بہت پسند تھا۔ مہدی حسن صاحب اور عابدہ پروین اس کے پسندیدہ سنگرز تھے۔ کپڑوں کے معاملے میں اس کی پسند مختلف تھی۔ لائٹ بلو جینز کے اوپر اکثر وائٹ شرٹ پہنتا، اوپر بلیک کوٹ اسے بہت پسند تھے۔ تقریباً ہر کلر، ہر اسٹف کا کوٹ اس کی وارڈروب میں موجود تھا، اور لائٹ کلر جینز میں جتنی ورائٹی تھی سب اس کے پاس تھی۔ زیادہ تر شرٹس لائٹ کلر میں استعمال کرتا، گھر میں شلوار قمیض پہنتا۔ کھانے کا شوقین تھا، مگر زندہ رہنے کے لیے کھاتا۔ گرل فش بہت پسند تھی، اس کے علاوہ پیاز گوشت۔ زیادہ تر ہرے بھرے سینڈوچ کھاتا، جو کہ وہ خود ہی بناتا تھا۔ چھت پر پڑے گملوں سے پودینہ، دھنیا اور ہری مرچ توڑ کر ان کا پیسٹ بنا لیتا اور فریج میں محفوظ کر لیتا۔ بھوک کے وقت براؤن بریڈ کے اوپر وہ پیسٹ ڈال کر سینڈوچ میکر کی خدمات سے وہ فائدہ اٹھاتا۔ کم گو، مگر جب بولتا تو محفل لوٹ لیتا۔ اکثر شعر سناتا، تمام بڑے شاعروں کے۔ دوست بہت کم تھے، دل کی بات زباں پر کم ہی لاتا۔